درس تجوید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ تجوید القرآن میں آپ کا استقبال ہے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. حرفوں کے نام آپ نے سیکھے. ان کو آواز دینے والوں کو حرکت کہا جاتا ہے یا اعراب کہا جاتا ہے. اب اس کے بارے میں جانیے کہ یہ کیا ہیں اور کیسے آواز دیتے ہیں. فتح، کسر، ضم، سکون، شد. فتح وہ ہے جس کی لکیر اوپر ہوتی ہے اور اردو میں ہم اس کو زبر کہتے ہیں. کسر یعنی جس کی لکیر نیچے ہوتی ہے نشانی، اور اس کو ہم اردو میں زیر کہتے ہیں. ضم یعنی چھوٹا سا واو ہوتا ہے اوپر لکھا ہوا، جس کو اردو میں ہم پیش کہتے ہیں، واو کی شکل میں ہوتا ہے. اور سکون وہ چیز ہے جس کو اردو میں ہم جزم کے نام سے یاد کرتے ہیں. شد جس کو ہم تشدید کہتے ہیں. جی ہم مرحلہ اب شروع ہو رہا ہے. ابھی تک ہم زبر، زیر، پیش، سکون، شد یا فتحین، کسرتین کہتے تھے. اب ان کی آوازوں کو ہم دیکھیں گے. تھوڑا اردو کا سپورٹ بھی لیتے رہیں گے ورنہ بالکل سمجھ میں مشکل ہو جائے گی. فتح کی آواز یاد رکھیے، کسرہ کی ای، ضم او کی آواز دیتا ہے. فتح کسر ای ضم او. بہت دھیان سے سنیے، ای او. بہت خیال رکھیے، فتح کسر ای ضم او. جس حرف کے ساتھ لگے گے یہ ب بی بو بنے گا، با نہیں بنے گا. اس بات کا خاص خیال رکھیے. جیسے کہ پڑھا جاتا ہے والذین، اولئک، اس طرح سے نہیں ہوتا، اولئک، والذین. اب آگے بڑھتے ہیں. فتح کسرت ضم کے بعد والا آتا ہے سکون، جسے جزم کہا جاتا ہے. سکون کی اپنی آواز نہیں ہوتی. سکون ہمیشہ پیچھے والے حرف کی آواز میں کے ساتھ مل جاتا ہے. اور شد کہتے ہیں اس حرف کو جو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جو پیچھے سے بھی آواز لیتا ہے اور اپنی بھی آواز دیتا ہے، جس کو شد کہا جاتا ہے. اردو میں تشدید کہتے ہیں. یاد رہے، سکون کی آواز نہیں ہوتی اور شد کی آواز پیچھے سے بھی ہوتی ہے اور خود کی بھی. آپ کی مشق کے لیے فتح کسرہ ضمہ کے مثالیں ہیں. ب بی بو. اس کی مثالوں کو اچھی طرح سے سنیے، غور کیجیے، ساتھ میں پڑھیے. انشاءاللہ تعالی کافی مددگار ثابت ہوگا. ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ای بی تی ثی جی حی خی دی ذی ری زی سی شی صی ضی طی او بو تو ثو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو صو ضو طو.
جیسا کہ گزشتہ آپ کو بتایا گیا کہ سکون کی اپنی آواز نہیں ہوتی، سکون ہمیشہ پیچھے والے حرف کی آواز میں مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے جو ہے ات، 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 یعنی حمزہ زبر ا، حمزہ تا، حمزہ زیر ای، حمزہ تا زیر ات، حمزہ پیش او، حمزہ تا پیش ات۔ اس کو کہا جائے گا حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، 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 ات۔ قد، قل، قم، كم، لكم، كن، كل، لم، لن، من، من، هب، لي، فهل، لهم، تب، ظن، صب، مما، أي، شر، صلي، حبا، جما، دكا، شقا، صفا، حق، حل، حصل، ملة، ثوب، تبت، همت، إنما، كنا، إنها، لعل، فيهن۔ یہاں فتحین آ رہا ہے، فتحین کی آواز ان، کسرتین کی ان اور ضمتین کی ار ہو جائے گی، جیسے فتح ا، کسرہ ای، ضمہ او تھا، یا ان ہو جائے گا، ای ان ہو جائے گا اور او ان کی آواز دے گا۔ مثلا عنبا، قصصا، لعبا، ثمنا، أسفا، قدرا، لبنا، كذبا، شططا، سحر، كذب، فرش، خبر، بدم، حرج، أكل، سفرة، بررة، رقبة، سرور، أذن، كتب، رسل، رجل، جدد، أحد، قسم، بشر، سنة۔ ایک چیز اور ہے اس میں جسے ہم عام طور پر کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کے نام سے جانتے ہیں۔ دراصل کھڑا زبر تو عربی میں فتح اشبائی کہا جاتا ہے، اور کھڑا زیر کسر خنجری اور الٹا پیش دم معکوس۔ فتح فتح اشبائی، کسر کسر خنجری، دم ضم معکوس۔ مد کے باب میں بھی اس کا ذکر آئے گا، اس لیے کہ یہ کھڑا زبر دراصل الف کی جگہ لکھا جاتا ہے، کھڑا زیر یا کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اور الٹا پیش واو کی آواز اور کا مقام حاصل کرتا ہے۔ جی دیکھیے، فتح اشبائی، کسرہ خنجری، ضمہ معکوسہ کی آوازیں: ما، می، مو، لا، لی، لو، ہا، ہی، ہو، عی، عو۔ اس طرح میم الف ما، میم یا می، میم واو مو، لام الف لا، لام یا لی، لام واو لو، ہا الف ہا، ہا یا ہی، ہا واو وو، عین الف ع، عین یا عی، عین واو عو۔ اس طرح ما، می، مو، لا، لی، لو، ہا، ہی، ہو، ع، ای، او کی آواز دیں گے۔ سلام، حلالا،
مآبا كتاب مهادا إله آيات آثار خالاتك رسالات كلمات صدق الله العظيم.